آج یہاں آیا ہوں اختر صاحب کے ساتھ، تاج ولی شاہ صاحب کے ساتھ، اور اس پورے محلے، اس گاؤں کے ساتھ تعزیت کے لیے. جو ہماری چھوٹی بچی ہے زینب، 2-2.5 سال کی تھی، بہت پیاری. سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کی تصویر دیکھی، اتنی چھوٹی پیاری سی بچی پہ جس طرح اس نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تھا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوئی ہوئی ہے، تو دیکھا نہیں جاتا. تو اس بچی کا جس طرح اب پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ وہ سیکشولی ابیوز ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی ایسے بہیمانہ طریقے سے کر دیا گیا کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اختر صاحب جو ان کے والد ہیں بچی کے، زینب کے، وہ سب کی بچی ہے، پورے پاکستان کی بچی ہے، تو ان سے تعزیت کے لیے بھی، اور ساتھ اس ظلم کے خلاف اپنے احساسات اور جذبات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے بھی یہاں آج اس حجرے میں آیا ہوں. بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کی آرٹیکل 35 ہے. آرٹیکل 35 پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ ریاست کی مملکت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ خاندان کو، والدین کو، شادی کے ادارے کو اور بچوں کو اس کو تحفظ فراہم کرے گا، پروٹیکشن دے گا. لیکن ہماری ریاست اور ہماری مملکت ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اپنی دستوری ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ بچے ہیں، 7 کروڑ بچے. یہ 7 کروڑ بچے غیر محفوظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی ملک کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں آبادی میں بچے نہیں ہیں، 7 کروڑ بچے، لیکن یہ بچے پروٹیکٹ نہیں ہیں. جو چائلڈ پروٹیکشن لا ہیں اس کے اندر لوپ ہولز ہیں، اس کے اندر ویکنیسز ہیں، اور اس کی وجہ سے مجرم بچ جاتے ہیں. تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف FATF کے لیے قانون سازی نہ کرے، اپنے بچوں کی تحفظ کے لیے بھی کوئی قانون سازی کرے. وہ لوپ ہولز جو ہیں، وہ جو لیکونہ ہیں، وہ جو خلا ہیں قانون کے اندر جس کا فائدہ اٹھا کے مجرم بچ جاتے ہیں، ان کو اس گیپ کو فیل کر دیا جائے. دوسرا، ایفیکٹیو پولیسنگ، پولیس فوری ریسپانس کرے. تیسری بات یہ ہے کہ پبلک ہینگنگ ڈیٹرنس ہوگی. پبلک ہینگنگ، آپ 3 مجرموں کو کھلے عام پھانسی دیں گے، آپ دیکھ لیں کہ ڈراسٹک ڈکلائن آ جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایسے فحش ویب سائٹس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو بلاک کریں، ان کو فلٹر کریں، اور ایجوکیشن کے سسٹم کو تربیت کے لیے استعمال کریں، اور ایجوکیشن اور اویئرنیس لوگوں کو. تو یہ ایک ملٹی فیسیٹڈ، ملٹی فرونگ اسٹریٹجی حکومت کو اپنانی ہوگی تاکہ ہم اپنے بچوں کو محفوظ کریں. آرٹیکل 37 کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ فحش مواد کو بلاک کرے گا، فلٹر کرے گا، تو اس کو فلٹر کریں، اور ایجوکیشن دے لوگوں کو، معاشرے کو اویئرنیس دیں، بچوں کو اویئرنیس دیں، عوام کو اویئرنیس دیں. اس کے لیے جمعے کو خطبوں کو استعمال کریں، علماء کو استعمال کریں، تعلیمی اداروں کو استعمال کریں، مدرسے کو، محراب کو، ممبر کو اس کے لیے استعمال کریں. تو اس کے ذریعے سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. اسی رکاوٹ ہے. پبلک ہینگنگ حکومت اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ یورپی یونین پبلک ہینگنگ کے خلاف ہے. وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پبلک ہینگنگ ہو، لیکن میں پبلک ہینگنگ امریکہ اور یورپ کی وجہ سے نہیں کر رہا. یہ ملک امریکہ اور یورپ کا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے لیے بنایا گیا ہے. اور میں نے جس طرح عرض کیا، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 31، آرٹیکل 229 میں سپریم لا قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت آپ کو کہتا ہے کہ پبلک ہینگنگ کرو، سر عام سزا ہو. امریکہ اور یورپ آپ کو کہتا ہے نہ کرو، تو یہ امریکہ اور یورپ کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ اور جس چالاکی کے ساتھ اور جس برق رفتاری کے ساتھ FATF کے لیے 12 قوانین میں ترامی کی گئی، اس کے آدھا کم از کم جو تیزی ہے وہ اپنے بچوں کی تحفظ کے لیے دکھا دیں. کسی یورپ یونین کو خیال میں نہ لائیں، کسی امریکہ کو خیال میں نہ لائیں. اپنے ملک کے مفاد میں لیجسلیشن کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں لیجسلیشن کریں. حکومت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حکومت کل ایک ایگزیکٹو آرڈر سے یہ کام کر سکتی ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر، انتظامی حکم جاری کریں کہ جو بچوں کے ساتھ ریپ میں ملوث ہیں، ریپسٹ، اس کی پبلک ہینگنگ ہوگی. اس کی پبلک ہینگنگ ہوگی تو کوئی رکاوٹ نہیں اس میں.
دیکھیں فورس یہ تو ابھی بن گئی نا زینب الرٹ، اس کے نتیجے میں کچھ نئے لوگوں کو نوکریاں مل جاتی ہے، نئے لوگوں کو عہدے مل جاتے ہیں، بچوں کا تحفظ تو نہیں ہوتا۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب زینب الرٹ ایکٹ بن رہا تھا کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، کھلے عام سر عام پھانسی ہونی چاہیے، اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا اور میری بات نہیں مانی گئی۔ اب دوبارہ جب لیجسلیشن ہو گئی ہے اور ثابت ہو گیا کہ پبلک ہینگنگ نہیں ہے تو وہ بڑھ رہے ہیں۔ زینب الرٹ ایکٹ آنے کے بعد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واقعات کم ہو جاتے، بچے محفوظ ہو جاتے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایفیکٹیو لیجسلیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤثر قانون سازی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی کھلے عام پھانسی کی بات کی تھی اور تجویز دی تھی اور اس پہ اصرار کیا تھا، میری بات کو نہیں مانی گئے۔ اب میں دوبارہ انشاءاللہ قانونی ترمیم لاؤں گا زینب الرٹ میں کہ یہ، اور ہم لا چکے ہیں، ایک ترمیم ہم جمع کر چکے ہیں، دوسری ترمیم ہم جمع کرنے والے ہیں کہ ایسے مجرموں کو ان کا کوئی بشری حق نہیں ہے، یہ درندے ہیں، اس سے پورے معاشرہ خطرے میں ہیں، اس لیے پبلک ہینگنگ کے علاوہ اس کا اور کوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ایفیکٹیونیس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا میں، ایسے 80,000 ویب سائٹس، اس کو بلاک کریں، تعلیمی نظام کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ مثلا جرگے کا نظام ہے، ولیج کونسل کی سطح پہ منتخب نمائندے ہیں، آپ کے ممبر ہیں، محراب ہے، مسجد ہے، علماء ہیں، مدرسے ہیں، ان کی لوگوں کی تربیت ایجوکیشن کے لیے استعمال کریں۔ تو حکومت کو ہم پہلو منصوبہ بنانا ہوگا۔